الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید وقال اللہ تبارک وتعالی ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ صدق اللہ العظیم۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم کے جتنے اعضاء دیے ہیں وہ اعضاء کا بدل دنیا میں نہیں ہے۔ کسی کا ہاتھ کٹ گیا، آرٹیفیشیل ہاتھ لگا ہوئے، لیکن یہ ہاتھ جیسا تو نہیں ہے۔ پاؤں کٹ گیا یا پاؤں کام نہیں کرتا ہے، پاؤں جیسا دوسرا لگا ہے، لیکن یہ پاؤں جیسا تو نہیں ہے نا۔ تو اللہ نے جسم کے جو اعضاء عطا فرمائے بے مثال عطا فرمائے، بہت قیمتی، بہت اچھے قسم کے ہے نا۔ ان کے اندر ایک عضو اللہ نے دیا ہے زبان، ہے نا، ہڈی نہیں، لیکن ایسا بولے کہ ہڈی نہیں دل بھی توڑ دے ہوئے، ہے نا، ایسا بولے کہ دلوں کے اندر تک آگ لگا دے ہوئے، دل کو پارا پارا کر دے ہوئے، ہے نا۔ اور تعریف کرے تو اللہ بھی خوش ہو جائے، ہے نا۔ جب اللہ کی تعریف کرے، ثنا پڑھے، الحمد شریف پڑھے، اللہ بھی خوش ہو جائے، ہے نا۔ تو یہ زبان بہت قیمتی عضو ہے۔ ساری دنیا کے انسانوں کی زبان ایک جیسی ہے دکھنے میں زبان، لیکن بولی بولتے ہیں سب الگ الگ بولیاں بولتے ہیں، کتنے ٹیسٹ لیتی ہے وہ، ہے نا۔ تو بہت عجیب و غریب، اور حدیث پاک میں بھی اس کا بہت تذکرہ ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے پورا جسم، اس کے سب اعضاء صبح صبح اس کو کہتے ہیں بھائی تو سیدھی رہی ہو، تو ٹھیک ٹھاک رہی ہو، ورنہ تو بول کے قلعے میں محفوظ ہو جائے گی، دانتوں کے قلعے کے اندر تو محفوظ، اور ہم کو مار پڑے گی، ہم کو باتیں سننی پڑے گی، ہے نا۔ لہذا تو سیدھی رہنا، ہے نا۔ تو اللہ پاک نے یہ بہت قیمتی زبان دی ہے۔ اس کے متعلق اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں اللہ نے یہ زبان بکواس کرنے کے لیے نہیں دی ہے، بلکہ تم جو کچھ بولتے ہو تو فرشتہ لکھتا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہے نا۔ تو یہ ہمارا بول لکھا جا رہا ہے۔ بکواس کرنے کے لیے زبان نہیں ہے نا، بک بک کرنے کے لیے، گالیاں بکنے کے لیے، تانے دینے کے لیے، کسی کا دل توڑنے کے لیے۔ ارے اللہ نے یہ زبان اس کا ذکر کرنے کے لیے، اس کی ذات عالی شان کی حمد و ثنا کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے، لوگوں کے دل کو تسلی و ایسے جملے بولنے کے لیے، دین کی بات اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے اللہ نے یہ زبان عنایت فرمائی، ہے نا۔ زبردست، بلکہ اس زبان کے ذریعے سے بھاگتے ہوئے سپاہیوں کے پاؤں جمائے جا سکتے ہیں، ہاری ہوئی جنگ جیتی جا سکتی ہے، روتے ہوئے آدمی کو ہنسایا جا سکتا ہے، ٹوٹے ہوئے دل کو تسلی دی جا سکتی ہے، غمگین کو خوش کیا جا سکتا ہے نا۔ زبردست اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ دیا ہے، لیکن زیادہ تر گناہ اس زبان سے ہوتے ہیں، زیادہ تر گناہ غیبت ہے، برائی ہے، گالی ہے، تان تشنی ہے نا، اس کے ذریعے سے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عضو دانتوں کے بیچ میں رکھا ہے، اندر رکھا ہے، سنبھالیو ورنہ کچلا جائیں گے، ہے نا۔ بہرحال میرے بھائیوں، ہمارا زبان کا استعمال بہت غلط ہے۔ کیا ہم یہ زبان کے ذریعے سے ماں باپ کا دل نہیں جیت سکتے؟ لیکن ان زبان کے ذریعے سے ہم ماں باپ کو رلاتے ہیں، کیسا غلط استعمال کرتے ہیں اس کا، ہے نا۔ جھوٹ بولتے ہیں اس کے ذریعے سے۔ آدمی جھوٹ کس کے ذریعے سے بولتا ہے؟ زبان سے بولتا ہے نا۔ سچ بولنے کے لیے زبان دی تھی اللہ نے، تو جھوٹ بولتا ہے اس کے ذریعے سے۔ لوگوں کی برائیاں کرتا ہے اس زبان سے۔ کیا تو اس زبان سے لوگوں کی تعریف نہیں کر سکتا؟ یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو ان کی تعریف نہیں کر سکتا؟ ہر چیز میں کچھ نہ کچھ بھلائی ہے، یہ نبی کا غلام ہے، تجھے اس میں کوئی بھلائی نہیں دکھتی، ہے نا۔ تجھے کس نے کہا کہ تو برائی ڈھونڈ؟ لیکن یہ زبان سے ہم برائیاں کرتے ہیں، بس جس کی تس کی، ہے نا۔ عورتیں بھی، مرد بھی، سب اس طرح۔ تو میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ہے نا،
اور احادیث مبارکہ، قرآن کریم، اکابرین اس بات کو بار بار تاکید کرتے ہیں، اپنی زبانوں کو سنبھالو۔ بلکہ سب سے زیادہ علوم اور اللہ کی طرف سے علم پانے والے تاجدار مدینہ حبیب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات لمبی لمبی دیر خاموش رہتے تھے، ہے نا؟ آپ جب بولیں، جب وحی ہو، آپ کی منہ سے حق کے سوا کبھی نہیں نکلتا تھا، آپ کی زبان پر اللہ نے حق ہی بات ڈالی تھی، اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لمبی لمبی دیر خاموش رہتے تھے، ہے نا؟ خاموش رہنا عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں اور اللہ کے بندوں کی ہدایتوں کے ملنے میں آدمی خاموش رہ کر غور کرے، متانت اور سنجیدگی کا اظہار کرے، ہے نا؟ لیکن زبان کو کینچیوں کی طرح ہم چلاویں اور زبان رکے ہی نہیں، بلکہ عام متن مرد اور عورت میاں بیوی کے جھگڑوں میں یہ بات آ رہی ہے، عورتیں چپی نہیں رہتی، عورتیں بول ہی بول کرتی ہیں، ایسا بولتی ہیں کہ بعض مرتبہ آدمی کو غصہ اتنا آ جاتا ہے کہ وہ گالی بکنے پر، بعض مرتبہ مارنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ لیکن مارنے والوں کو کہہ دوں بات نکلی ہے تو آپ پہلے پوچھ لیں علماء سے کہ جو عورتوں کو، اپنی عورتوں کو مارتے ہیں، پہلے وہ مسئلہ پوچھ لیں کہ نماز کے معاملے میں آپ مار سکتے ہیں اور اس کی کوئی بیڈ ہیبٹ کے اوپر آپ اس کو تنبیہ کر سکتے ہیں، مار سکتے ہیں، تو کائے سے ماریں؟ تو یوں کہا کہ مسواک سے ماریں۔ پھر ایسا نہیں اتنی لمبی لمبی مسواک لے آوے، لے کے، ہے نا، کہ مارنے کی مسواک الگ، گھسنے کی مسواک الگ، ایسا نہ کریں، ہے نا؟ کہ بھئی معمولی تنبیہ مقصود ہے، اس کو سول پاڑ دینا اور پٹے پاڑ دینے کے، اس کو ٹائیگر بنا دے مار مار کے پٹے والا، ایسا نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے نا؟ ایک صاحب کو جب ایسے ہی کہا گیا تو کیا کہہ رہے ہیں کہ مولوی صاحب بولے وہ مسواک سے ماریں گے تو کیا لگے گا؟ بولے ڈانگ سے نہ ماریں۔ ارے بھائی وہ تیرے کو اتنا ہی کہا، اس کو اجازت دی تھی مسواک کی بھی، کہ عورت کو کہا کہ تو بھی مسواک سے ماری ہے؟ نہیں۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ تنبیہ جہاں پر شریعت نے بتائی ہے وہیں پر اس میں بھی تو تم تو اس لیے مار رہے ہو کہ وہ اس کی زبان چلتی ہے تو میرا ہاتھ چلے گا، ہے نا؟ بہرحال یہاں پر یہ بات ہے کہ ماؤں بہنوں کو بھی یہ نصیحت ہے کہ اپنی زبانوں کی حفاظت کرے، بہت زیادہ کینچیوں کی طرح بس بول ہی بول رکی نہیں رہے ہیں اور ترکی بترکی بس بات پہ بات بولے جا رہے ہیں، ایسا نہ کریں، بلکہ زبان کے ذریعے سے کئی اللہ والے ایسے کہ اپنے زبانوں کو جو بولتے تھے اس کو لکھ لیا کرتے تھے تاکہ پتہ چلے میں نے صحیح بولا کہ غلط بولا، ہے نا؟ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے زبان سے ایک مرتبہ جملہ نکلا، بیوی ان کی 2 بیویاں تھیں تو کچھ مسئلہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ بی بی تم اس طرح کہتی ہو تو سن لو، میں اپنی چارپائی یا خانقاہ میں لگا کر بھی زندگی گزار سکتا ہوں، ہے نا؟ پھر وہ تو اپنے نفس کی تعذیب اور اپنے آپ کی واچ رکھنے والے حضرات تھے اور زبان سے جو جملہ نکلا تو ایک ایک جملے کو تولتے تھے، وہ تو سوچا، غور کیا اس پر کہ میں نے یہ جملہ کہا ہے تو وہ میں سچ کہا ہے کہ جھوٹ کہا ہے، میں اس پر عمل بھی کر سکتا ہوں کہ نہیں، ورنہ عام متن ہم تو کچھ بڑی بڑی ڈینگیں ہانک دیتے ہیں، تیرے لیے چاند لا دوں تو اندھیرا پاڑے گا، تو اس کو چاند لا کے دے دے گا تو، ہے نا؟ ستارے توڑ کے لا دوں، بھائی بیٹھ کے 2 روٹی اور اس کو بوٹی کھلا دے کچھ ہی سے، اور تان تشنی مت کر، ستارہ بعد میں لانا، لا الہ الا اللہ۔ مختصر یہ ہے کہ انہوں نے پھر اس جملے کو سوچا اور اپنے قلب اور اپنے آپ کی واچ کی اور اپنا محاسبہ کیا، حساب لیا کہ یہ جملے پر میں جم سکتا ہوں، تو شرع صدر ہوا کہ ہاں اگر اس طرح بھی زندگی جینے کا موقع آیا تو میں جی سکتا ہوں، تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ جھوٹ نہیں نکلا، ہے نا؟ ہم تو کچھ بھی بولتے ہیں،
ابھی وہ سارے جملوں کی تشریح نہیں کرتا، مختصر یہ ہے کہ میرے بھائیوں یہ زبان کا استعمال ہمارا صحیح ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر ہم کریں، اللہ کی یاد ہو ہماری زبانوں پر، تلاوت قرآن ہو ہماری زبانوں پر۔ کیا ہم چلتے چلتے تلاوت قرآن نہیں کر سکتے کہ مولانا ہم کہاں حافظ ہے؟ سورہ فاتحہ کے حافظ ہو کہ ہاں وہ حافظ ہیں، تو دن میں 100 مرتبہ سورہ فاتحہ ہی پڑھ لو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ اور میں نے ایک صاحب بہت بڑے بیمار ہو گئے تھے، ان کو یہ 100 مرتبہ سورہ فاتحہ کا ہی وظیفہ دیا تھا، الحمدللہ تندرست گھوم رہے ہیں۔ تو یہ سورہ شفا ہے، سمجھنا، اس سے بہت زیادہ بیماریوں کا ازالہ ہے، تو کم میں کم اسی کو پڑھ لیں زبانوں پر کئی مرتبہ، لیکن بہانے بازی نہ کریں یہ نہیں آتا وہ نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان کی نعمت عطا فرمائی ہے، لہذا اس نعمت کا صحیح استعمال کرے، غلط استعمال سے بچے، ٹھیک ہے؟ تو جن لوگوں کی شادیاں ہوئی ہے وہ برائے مہربانی، اور جن کی نہیں ہوئی ہے وہ دوستوں کے ساتھ، کوئی بات کا وجود نہیں، سر پیر نہیں، بس ایسے ہی ہواؤں میں پمے دے رہے ہیں، بس یوں ہوا یہ کر ڈالوں گا وہ کر ڈالوں گا، کوئی ضرورت نہیں آپ کو یہ زبان کا غلط استعمال کرنے کی۔ اپنی زبان کو سنبھالیے، اسی کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کیجئے، درود پاک کے سہرے سجائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، اللہ کی یاد کے ساتھ اپنی زبانوں کو تر و تازہ رکھیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر کے ساتھ تر و تازہ رکھو، ہے نا؟ لہذا آج سے ہم یہ ارادہ کرتے ہیں، سوچتے ہیں، نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اپنی زبانوں کے بارے میں ہم سوچیں گے، خیال کریں گے کہ یہ زبان سے میں بول رہا ہوں تو کیا، اور خاموش رہنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اور عورتوں کے لیے تو خاموش رہنا بہت بڑی سزا ہے نا، وہ خاموش نہیں رہ سکتے، لیکن جب اتنی بڑی صفت ہے کہ میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی لمبی لمبی دیر خاموش رہتے تھے، تو انشاءاللہ ہم بھی خاموش رہیں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ درود پاک پڑھ لیں، اور لائٹوں کو کم کر دیں، باہر کی لائٹ کو چالو رکھیں خالی، اور کوشش اس بات کی کریں گے کہ ہم میں سے ہر ایک کی آنکھوں سے آنسو اللہ پاک عطا فرمائے، ہے نا؟ ٹھیک ہے؟